گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم بات کریں گے نظر کے متعلق کہ نظر کیوں ہوتی ہے، نظر بد انسان کو کیوں لگتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نظر بد میں گرفتار ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، کیا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس نظر بد کا خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرات، یہ نظر برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر ہو جاتی ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے کہ نظر کسی کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظر کا معاملہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر نظر سے بچنے کے لیے کافی دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو، تاکہ اسے نظر بد نہ لگے، تاکہ وہ چیز آپ کی جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ تو نظر جو ہے یہ برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، نظر انسان کو لگ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو نظر لگ جائے، نظر میں انسان گرفتار ہو جائے تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ تو حضرات، بالکل آسان وظیفہ ہے، آسان عمل ہے، آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو یہ نظر ہے انشاءاللہ آپ اس سے بچ جائیں گے، نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بزرگوں سے ثابت ہے، بڑا فائدہ مند ہے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب درود پاک آپ کو جون سا درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ دونوں قل پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں مکمل پڑھیں۔ اب ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر یہ نظر لگی ہے اس کے اوپر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر نظر لگی ہو اور اس کے اوپر اگر یہ دونوں قل پڑھ دیے جائیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو انشاءاللہ نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حضرات، یہ نظر کا معاملہ ہے، نظر سے بچنا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں رب تبارک و تعالی کی توفیق سے، رب تبارک و تعالی کے حکم سے، انشاءاللہ آپ اس نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرات، یہ نظر جو ہے، نظر کی حقیقت یہ ہے کہ نظر ہو جاتی ہے، اور یہ نظر بد جو ہے وہ بنی اسد میں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ ان میں سے اگر کسی شخص کو کسی کو نظر لگانا مقصود ہوتا، اگر کسی کو نظر لگانا چاہتا، تو ان میں کا شخص کرتا یہ تھا کہ وہ 3 دن خود کو بھوکا رکھتا، کہ 3 دن وہ خود بھوکا رہتا، اس کے بعد وہ کرتا یہ کہ اس کے پاس جاتا، جس کو نظر لگانی ہوتی اس کے پاس جاتا، اس کے مال کے پاس جاتا، جانے کے بعد پسندیدہ الفاظ بولتا، اس کی تعریف و توصیف کرتا، کرنے کے بعد کیا ہوتا، اس کو نظر لگ جاتی اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ فعل بنی اسد کے اندر کثرت سے پایا جاتا تھا، یہ فعل بد۔ تو یہ نظر جو ہے، نظر کا معاملہ ہے، تو نظر جو ہے وہ نظر ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو نظر ہو جائے تو اس وظیفے پر عمل کرے، انشاءاللہ اس نظر سے محفوظ رہے گا۔ تو اب ایک صورت یہ پائی جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پتہ کیسے کریں کہ یہ جو تکلیف ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے، تکلیف جو ہمارے اوپر آئی ہے، یہ بیماری کی وجہ سے ہے یا نظر کی وجہ سے؟ تو حضرات، اس کے لیے بھی بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس کے لیے یہ کریں کہ آپ 7 مرچیں لے لیں، یہ وظیفہ آپ یاد کر لیں، ذہن نشی کر لیں، تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ آپ کو کرنا یہ ہے 7 سرخ جو ہے مرچیں لیں آپ سوکھی ہوئی،
तो लेने के बाद आप जो है वो सूरे कलम की आखिर की आयत पढ़ें। सूरे कलम की आखिर की आयत पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आप जो हैं दोनों कुल पढ़ें, जो आपने पहले वजीफे में पढ़े थे दोनों कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें मुकम्मल पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद आप एक मिर्च उठाएं और मिर्च पर जो है दम कर दें। मिर्च पर आप दम करें, दूसरी मिर्च उठाएं, दूसरी मिर्च के ऊपर भी आप इसी तरीके से सूरे कलम की आखिर की आयत पढ़ें। और वो आयत ये है, वइन यकादुल लदीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। आपको पहले ये पढ़नी है एक मर्तबा, उसके बाद आपको दोनों सूरतें पढ़नी है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इन तीनों को पढ़ने के बाद आप एक मिर्च उठाएं, मिर्च उठाने के बाद आप उसके ऊपर दम कर दें। फिर इसी तरीके से दूसरी मिर्च उठाएं, उसी के ऊपर भी ऐसी जो है वो दम कर दें, तीसरी उठाएं, चौथी उठाएं, यहां तक कि आप सातों मिर्चों पर इसी तरीके से जो है दम कर दें। फिर जब आप सातों मिर्चों पर जो है दम कर चुके हैं तो उसके बाद आपको करना यह है कि उन मिर्चों को लेकर जिसके ऊपर नजर लगी हुई है उसके ऊपर उतार दें, यानी सर से लेकर पांव तक आप उसके ऊपर उतार दें। उतारने के बाद हमें करना यह है कि उन मिर्चों को चूल्हे में जला दें। जब सूखी हुई मिर्चें जलाई जाती हैं तो हम देखते हैं घरों के अंदर कि इतनी धांस उठती है कि खांसते खांसते आदमी परेशान हो जाता है, नाक के अंदर बैठना दुश्वार हो जाता है। तो जब ये धांस उठे तो आप समझ लें कि उसको नजर नहीं है। जब धांस उठे, आप वहां पर बैठे हो, आपको महसूस हो, बू जो है वो जाहिर हो, तो आप समझ लें कि इस शख्स के ऊपर जो है वो नजर नहीं है। और अगर आप आग में जलाएं और आग में जलाने के बाद जो है वो धांस ना उठे, बू नहीं आए, तो आप समझ लें कि इसको जो है वो नजर का असर है। कितना आसान तरीका है, आप बिल्कुल फैसला कर सकते हैं कि जिस तकलीफ में हम मुब्तला हैं वो तकलीफ बीमारी की वजह से है या फिर नजर की वजह से है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मालूम कर सकते हैं कि हम जो है इस तकलीफ में गिरफ्तार हैं तो ये तकलीफ बीमारी की वजह से है या फिर नजर की वजह से है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस पर अमल करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोग जो है इससे फायदा हासिल करें।